آج ہم بات کریں گے بک پاور آف سب کانشس مائنڈ کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے سب کانشس مائنڈ کو کیسے کنٹرول کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کا سب کانشس مائنڈ تجویزات کا شکار ہے جسے آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ نے سائیکل چلانا سیکھا تھا؟ اس کے لیے آپ کے شعوری ذہن سے انتہائی توجہ کی ضرورت ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کے ذہن نے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا اور بہت جلد سائیکل چلانا ایک قدرتی، تقریباً خودکار کام بن گیا۔ یہ شعوری سے لاشعوری سیکھنے کی ایک بہترین مثال ہے جو آپ کے پاس ایک حیرت انگیز آلہ ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے صرف مثبت خیالات کی تکرار کے ذریعے اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر انریکو کاروسو، اٹالین اوپیرا گلوکار کو لیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں انہوں نے پورے یورپ اور ریاستہائے متحدہ میں مشہور اوپیرا ہاؤسز میں پرفارم کیا۔ وہ منفی خیالات سے بھرا ہوا تھا، وہ ہمیشہ تصور کرتا تھا کہ اسٹیج پر لوگ اس پر ہنس رہے ہیں، تاہم اس نے اسٹیج کے ڈر سے مراقبہ کی مشق کو دہرا کر اس نے آخر کار اپنے ذہن کو اپنے خوف کو نظر انداز کرنے کی صلاحیت دی، جس سے اس کو طاقتور آواز کے لیے مزید توانائی ملی۔ دوسرے الفاظ میں، ذہن بہت طاقتور ہے۔ در حقیقت یہ کسی بھی خیال کو جذب اور ظاہر کر سکتا ہے جو آپ اسے بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ماہرین نفسیات نے کئی ایسے تجربے کیے ہیں جن میں ایک تجربہ کار ہپناٹسٹ اپنے طلباء کو ہپناٹزم کی حالت میں ڈالنے کے بعد انہیں تجویز کرتا ہے کہ وہ بلیاں ہیں۔ طلباء پھر اس کردار کو مکمل صداقت کے ساتھ نبھاتے ہیں، ان کا ذہن صرف ان کے شعوری ذہن کو جو سچ سمجھتے ہیں اسے قبول کرتا ہے۔ یہ اسکاٹش سرجن ڈاکٹر جیمز ایس ڈیل پر غور کریں۔ 1843 اور 1846 کے درمیان اس نے اینستھیزیا کی ترقی سے بہت پہلے اعضا کاٹنے سمیت تقریباً 400 آپریشن کیے۔ اس کے طریقہ کار سے مرنے کی شرح صرف 2-3% تھی، اور یہ سب اس کی اپنے مریضوں کو ہپناٹزم کے ذریعے تجویز کرنے کی تکنیک کی بدولت تھا کہ وہ انفیکشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ ہپناٹزم کا آلہ ان کے ذہن اور اس کے بعد ان کے جسموں کو رد عمل ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مثبت سوچ اور تصور کی طاقت استعمال کر سکتے ہیں۔ 18ویں صدی میں پادری بیماروں کو یقین دلانے سے شفا دیتے تھے کہ خدا انہیں صحت مند بنا دے گا۔ حیرت انگیز بات ہے کہ یہ طریقہ اکثر کام کرتا تھا۔ ظاہری طور پر اس اثر کو اس حقیقت سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ مثبت خیالات آپ کے ذہن کو بیماریوں سے شفا دینے کی طاقت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب مصنف کے ایک رشتہ دار کو ٹوبرکلوسس کا مرض لاحق ہو گیا تو اس کے بیٹے نے اسے ٹھیک کرنے کا عزم کر لیا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ اس نے یورپ میں ایک شفا یابی کے مزار پر جانے والے ایک راہب سے ایک صلیب خریدی ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک ٹکڑا لکڑی تھا جو اس نے اسٹاپ واک سے لیا تھا۔ اس نے کہا کہ صرف صلیب کو چھونے سے ہی بے شمار لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس کے والد نے اس شے کو پکڑ لیا، اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دعا کرتے ہوئے وہ سو گئے۔ اگلی صبح وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکا تھا۔ در حقیقت والد کو اتنا یقین تھا کہ وہ صلیب سے شفا یاب ہوا ہے کہ کسی نے اسے کبھی سچائی نہیں بتائی۔ اس تخیل کو توڑنے سے ممکنہ طور پر بیماری دوبارہ سر اٹھا سکتی تھی۔ اسی طرح آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اس کا تصور کرنے سے ہی اسے حقیقت بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال مصنف کی چرچ آف ڈیوائن سائنس میں تعلیمات سے آتی ہے، جو لاکھوں سامعین کے ساتھ ایک ہفتہ وار ریڈیو شو بن گیا۔ اس شو کے ایک حصے میں مصنف نے لوگوں کو ان کے گھر فروخت کرنے کے عمل کے بارے میں مشورہ دیتے ہوئے منٹ مووی کی تکنیک پر تبادلہ خیال کیا۔ اس طریقے میں تصور کا استعمال ایک ذہنی تصویر بنانے اور اسے اس وقت تک برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے جب تک کہ لاشعوری ذہن اسے حقیقی نہ بنا دے۔ اوپر کی مثال میں ہوم سیلر کے لیے پہلا قدم اس بات پر اعتماد پیدا کرنا تھا کہ اس نے مناسب قیمت مقرر کی ہے۔ پھر نیند کی حالت میں وہ اس دن کا جشن منانے کا تصور کرے گی جس دن سیل آخر کار کلوز ہوگی۔ جیسے ہی وہ اس تصویر کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے سو گئی، اس کا ذہن اسے خریدار سے جوڑ دے گا۔ یہ طریقہ اتنا اچھا کام کر گیا کہ کئی سامعین نے مصنف کو ان کے گھر فروخت کرنے میں مدد کرنے کے لیے شکریہ کے خطوط بھیجے۔ تصور اور جذبہ آپ کو بہت زیادہ نتائج حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح تصور آپ کو اپنا گھر فروخت کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ یہ طاقتور آلہ بہت کچھ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ پیسہ بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو صرف اپنے مطلوبہ نتیجے کی تصویر بنانے اور اپنے ذہن پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے ممکن بنایا جائے۔ بس ایک آسٹریلوی لڑکے کی کہانی لیں جو ڈاکٹر اور سرجن بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کے پاس اس خواب کی طرف بڑھنے کے لیے جس رقم کی ضرورت تھی وہ نہ ہونے کے باوجود مہینوں تک ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنے کمرے کی دیوار پر اپنے نام کے ساتھ لکھے ہوئے میڈیکل ڈپلومے کو تصور کرے گا۔ آخر کار ایک ڈاکٹر جو لڑکے کو جانتا تھا اس نے اس میں صلاحیت دیکھی اور اسے آلات کو جراثیم سے پاک کرنے، انجیکشن دینے اور آخر کار اس کی میڈیکل سکول کی ٹیوشن فیس ادا کرنے کے لیے تربیت دی۔ آپ کا سب کانشس مائنڈ آپ کو حسد پر قابو پانے میں مدد کر سکتا ہے، جو کہ کمتر ہونے کا احساس ہے جو آپ کی دولت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے شخص کو ایک بڑا چیک کیش کرتے دیکھ کر آپ کو حسد محسوس ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس رد عمل کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ اس کا حل دوسروں کے لیے زیادہ دولت کی خواہش کرنا ہے، جو آپ کے ذہن کو یہ اشارہ دے گا کہ اب بھی اس کے مستحق ہے۔ اگر آپ حسد میں مبتلا رہتے ہیں تو آپ صرف اپنی ہی ممکنہ دولت کو روک پائیں گے، اور آخر میں آپ تصور کو جذبے کے ساتھ جوڑ کر بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف ایک جوان فارمسٹ کو جانتا تھا جو اپنے کام سے محبت کرتا تھا اور اکثر اپنی فارمیسی رکھنے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو نسخے تقسیم کرنے کی تصاویر بنانے پر مرکوز کیا، اور ایک دن ایک بڑے چین سٹور میں ایک نئی ملازمت شروع کی جہاں اس نے اس جذبے کے ساتھ کام کیا جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ تصور کیا تھا۔ آخر کار وہ مینیجر بن گیا اور 4 سال بعد اس نے اپنی فارمیسی کھولنے کے لیے کافی رقم بچا لی تھی۔ جذبے اور تصور کے ذریعے وہ صنعت میں ترقی کرتا گیا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ اپنے ذہن کو اپنی پسند کی رہنمائی اور اپنی پسند کے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ سوتے ہوئے گزارتے ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ سب ضائع ہونے والا وقت ہے۔ حقیقت میں جب آپ سوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا جسم اپنی توانائی بحال کرتا ہے، تیزی سے شفا یاب ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے ہضم کرتا ہے۔ جب آپ کا جسم آرام کے دوران اتنا فعال ہو تو آپ کو بہتر یقین ہے کہ آپ کا ذہن بھی رات بھر کام کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ حیرت انگیز طور پر آپ کے ذہن کی یہ ذہنی قوتیں آپ کی رہنمائی کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ چرچ آف ڈیوائن سائنس کے ریڈیو شو کے سامعین میں سے ایک خاتون کو لے لو جو لاس اینجلس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسے نیو یارک سٹی میں اس کی موجودہ تنخواہ سے دگنا کام کرنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے قبول کرنا ہے یا نہیں۔ آخر میں اس نے اپنے ذہن سے رہنمائی مانگی، اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اس کا جواب اس کے خواب میں آئے گا۔ اس نے سونے کے وقت مراقبہ کی مشق کی اور اگلی صبح اسے یہ مضبوط احساس ہوا کہ اسے یہ کام نہیں لینا چاہیے۔ مہینوں بعد اس کا انتخاب درست ثابت ہوا جب کمپنی نے دیوالیاپن کے لیے درخواست دائر کی۔ اس کے ذہن کی وجدانی کیفیت نے اسے درست فیصلے کی طرف رہنمائی کی تھی، اور آپ کا ذہن آپ کے لیے نیند میں اتنا ہی کچھ کر سکتا ہے، یہ آپ کے لیے آپ کے خوابوں کا ساتھی بھی تلاش کر سکتا ہے، صرف اس شخص کے اوصاف پر توجہ مرکوز کر کے جو آپ اپنے بیٹر ہیف میں چاہتے۔ مثال کے طور پر مصنف ایک استاد کو جانتا تھا جس کے 3 سابقہ شوہر تھے جو سبھی غیر فعال اور کمزور تھے، اس کے باوجود کہ وہ مخالف صفات کی طرف راغب تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے ایک ڈاکٹر کے دفتر میں ریسپشنسٹ کی ملازمت اختیار کی اور فوراً ہی جان گئی کہ یہ ڈاکٹر وہ صحت مند، کامیاب آدمی ہے جس کا وہ تصور کر رہی تھی۔ ایک لمبی کہانی کو مختصر بنانے کے لیے انہوں نے شادی کر لی اور ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزاری۔ خوش رہنا آپ کا انتخاب ہے، اور آپ اپنے راستے میں حائل منفی خیالات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تقریباً ہر کوئی اس مسرت کو جانتا ہے جو آپ کو مارکیٹ میں ایک بہت اچھی ڈیل ملنے پر سڑک پر $20 کا نوٹ ملنے پر ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی خوشی عارضی ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے آپ کی زندگی میں مزید خوشی لانے کے طریقے ہیں۔ یہ آپ کے خیالات کو بدل کر شروع ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے آپ کو خوش رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سیلس مین نے ایک بار مصنف سے مشورہ طلب کیا کیونکہ اپنے ساتھیوں کو مسلسل پیچھے چھوڑنے کے باوجود
اسے اپنے کام کے لیے کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس نے اس فرق کو اپنے اس یقین کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ سیلز مینیجر اسے پسند نہیں کرتا اور اس لیے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اس کا دماغ اپنے باس کے خلاف دشمنی اور غصے سے بھرا ہوا تھا، اور آخر کار ان خیالات نے اس کی ترقی کو روکنا شروع کر دیا۔ تاہم اسے احساس ہوا کہ اسے مثبت ذہنیت اختیار کر کے خوشی کا انتخاب کرنے کی طاقت حاصل کرنی ہے۔ اس نے اپنے باس کی صحت اور کامیابی کی خواہش کرنا شروع کی اور اپنے مینیجر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک دوستانہ ہاتھ ملانے اور اسے مسکراہٹ دکھاتے ہوئے تصور کرنے کی مشق کی۔ ایک دن ان کے باس نے انہیں بلایا اور انہیں سیلز مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی، جس سے ان کی تنخواہ میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ یہاں سبق یہ ہے کہ منفی خیالات بہت نقصان دہ ہیں اور یہاں تک کہ آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ مصنف کے ایک ساتھی کو ہی لیں جو ہر روز رات 1 بجے تک کام کرتا تھا، اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو نظر انداز کرتا تھا اور خود کو ہائی بلڈ پریشر کا شکار بناتا تھا۔ وہ اتنا کام کرنے والا کیوں تھا؟ در حقیقت یہ فوراً واضح نہیں تھا، لیکن جب اس نے تھوڑا گہرائی میں سوچا تو اسے احساس ہوا کہ اسے اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ کچھ ٹھیک نہ کرنے پر پچھتاوا ہے، جو بہت سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ چونکہ وہ اس گلٹ کا شکار تھے، وہ خود کو مسلسل کام کر کے اور اپنے خاندان کو دیکھنے سے روک کر خود کو سزا دے رہا تھا۔ بالآخر اس تکلیف کو ختم کرنے اور اپنے آپ کو اس اذیت سے نجات دینے کے لیے اسے پہلے اپنے آپ کو معاف کرنا پڑا۔ اب وہ اپنے خاندان کے لیے بہت وقت نکالتا ہے اور معمول کے اوقات میں کام کرتا ہے۔ ایک اور عام خوف بڑھاپے کا ہے، جس پر اپنے خیالات کو تبدیل کر کے بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ آخر کار اب صرف اس وقت بڑے ہوتے ہیں جب اب خواب دیکھنا اور نئی مہارت سیکھنا بند کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جوان رہنا دراصل صرف متحرک رہنے کے بارے میں ہے۔ مصنف کے قریب رہنے والے ایک ایگزیکٹو پر غور کریں۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور کام کرنے میں گزارنے کے بعد 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا۔ اپنے بعد کے سالوں سے خوف کھانے کے بجائے اس نے ریٹائرمنٹ کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے موقع کے طور پر دیکھا جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ اس نے فوٹوگرافی کی کلاسز لے، دنیا کی سیر کرتے ہوئے فوٹو کھینچے اور آخر کار اس سبجیکٹ پر لیکچرر بن گئے۔ اس شوق کے لیے اس کا سادہ جوش اسے سیکھنا جاری رکھنے پر اکساتا رہا، جس نے اسے دل سے جوان رکھا اور اس کے دماغ اور جسم کو اس کی تقلید کرنے پر آمادہ کیا۔ آپ پھر مصنف کے والد کو لے لیں، جنہوں نے 65 سال کی عمر میں فرانسیسی سیکھی اور 70 سال کی عمر تک اس زبان کے ماہر بن گئے۔ اس کے بعد اس نے گیلک زبان کا مطالعہ کیا اور اپنی 99 سال کی عمر میں موت تک اس زبان کی تدریس کی۔ یہاں یہ میسج ہے کہ آپ کا سب کانشس مائنڈ مسلسل کام کر رہا ہے اور آپ اس کی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ غیر فعال قوت آپ کو اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے سے نمٹنے میں مدد کر سکتی ہے اور آپ کی جذباتی اور جسمانی طور پر دونوں طرح محسوس کرنے کے طریقے کو بہتر بنا سکتی۔ بالآخر یہ پورا عمل کامیابی کی تصویر اور منفی خیالات کو ختم کرنے پر منحصر ہے۔ خوف پر قابو پانے کے لیے ایک آسان تکنیک استعمال کریں۔ اگر آپ کسی خوف سے دوچار ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس پر قابو پانے کے لیے ایک آسان طریقہ آزمائیں۔ 5 یا 10 منٹ دن میں 3 بار بیٹھیں اور اس چیز کو کرتے ہوئے تصور کریں جس سے آپ ڈرتے ہیں۔ اس تجربے کو